بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی گائے کا وہ واقعہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے قاتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور لوگ آپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ چونکہ عام اور معروف طریقوں سے اس فیصلے کا فیصلہ ممکن نہ تھا اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے ممکن تھا، بنی اسرائیل میں ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر اوسر بلکہ درمیانی عمر کی راس ہو۔ بس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گائے کو ذبح کیا گیا، اور گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور پھر فوت ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث اور قریت شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل سوالات نہ کرتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہ کافی ہو جاتی۔ بنی اسرائیل کے اندر بت پرستی، خصوصاً گائے کی عظمت و حرمت کا جذبہ زیادہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ گمراہ قوم کو مشاہدہ کروانا چاہتے تھے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو
مقتول گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے مس کرنے سے زندہ ہو گیا۔ بے شک خدائے واحد ہی قادر مطلق ہے۔